آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت ہی بنیادی آیت اور اس سے جڑی تفسیر پر بات کر رہے ہیں۔ موضوع ہے انسان کی تخلیق، زمین پر اس کی خلافت اور وہ مکالمہ جو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ہوا۔ ہمارے پاس آدم کی پیدائش اور خلافت ارضی کے عنوان سے تفسیر کا ایک حصہ ہے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس واقعے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ جی، تو بات شروع ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور فرشتوں نے فوراً ایک سوال کیا یا شاید ایک خدشہ ظاہر کیا۔ جی بالکل، انہوں نے پوچھا کہ کیا تو زمین میں اسے بنائے گا جو وہاں فساد کرے گا، خون بہائے گا، جبکہ ہم ہیں جو تیری حمد کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تفسیر یہ کہتی ہے کہ یہ حسد نہیں تھا، بلکہ شاید ان کا کوئی پچھلا تجربہ تھا، جیسے جنات کا معاملہ، یا اللہ نے ہی انہیں کچھ بتا رکھا تھا۔ ایک حقیقی فکر تھی ان کی۔ صحیح۔ اور اللہ کا جواب بہت مختصر مگر گہرا: میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس جواب میں کیا راز تھا؟ مطلب فساد کا امکان تو تھا، پھر اللہ کے علم میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، اللہ کا علم ان باتوں کو بھی جانتا تھا جو فرشتوں کے سامنے نہیں تھیں۔ اسی میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ان انسانوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ سے ایسی محبت کریں گے، ایک ذاتی قسم کی محبت، کہ انہیں وہ خاص قرب حاصل ہو جائے گا جسے معیت ذاتیہ کہتے ہیں۔ معیت ذاتیہ یعنی اللہ کا بندے کے ساتھ ایک بہت ہی قریبی ذاتی تعلق؟ جی ہاں، بالکل، جس کا اشارہ ہمیں کچھ احادیث قدسیہ میں بھی ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ گہری روحانی محبت کا امکان تھا، اور دوسرا پہلو انسان کی اسی خاکی تخلیق سے جڑا ہے، اس کی وہ صلاحیت کہ وہ ایک بھاری ذمہ داری جسے قرآن امانت کہتا ہے، اسے اٹھا سکتا ہے۔ اچھا، وہی امانت جسے آسمانوں اور زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا؟ جی بالکل وہی، پہاڑوں جیسی بڑی مخلوق نے بھی معذرت کر لی، مگر انسان نے کہا میں حاضر ہوں۔ یہ انسان کی منفرد حیثیت اور ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بھی تو ایک دلچسپ نکتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو مٹی استعمال ہوئی وہ کسی ایک جگہ کی نہیں تھی؟ جی، تفسیر میں آتا ہے کہ پوری روئے زمین سے مٹی لی گئی ہے۔ اچھا۔ اسی لیے تو اولاد آدم میں اتنے رنگ ہیں، کوئی سرخ، کوئی سفید، کوئی سیاہ، اور صرف رنگ نہیں، مزاج بھی، کوئی نرم، کوئی سخت، کوئی درمیانہ۔ یہ تنوع اسی مٹی کے تنوع کا عکس ہے۔ ٹھیک۔ اور خلافت کا جو ذکر آیا، کیا یہ صرف آدم علیہ السلام کے لیے تھا؟ نہیں، یہ تصور صرف ان تک محدود نہیں ہے۔ خلافت اصل میں اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی نیابت ہے، اللہ کی طرف سے ایک نمائندگی ہے جو بعد میں دوسرے انبیاء کو بھی ملی۔ یعنی یہ اللہ کی ضرورت نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کا ایک انتظام تھا۔ تو گویا فرشتوں کا جو سوال تھا وہ انسان کی اس دوہری فطرت کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اس میں فساد کی صلاحیت بھی ہے؟ جی، اور خون ریزی کی بھی۔ لیکن دوسری طرف عبادت اور حمد و ثنا کی اہلیت بھی، اور شاید وہ گہری معرفت اور محبت بھی جس کا علم صرف اللہ کو تھا۔ بالکل صحیح۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے منصوبے میں ایک ایسی مخلوق تھی جو بگاڑ پیدا کر سکتی تھی، مگر اس میں اللہ سے شدید محبت کرنے، اس کا وہ خاص قرب پانے اور وہ عظیم امانت اٹھانے کی صلاحیت بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ یقیناً، یہ واقعہ ہمیں انسان کے وجود کی گہرائی سمجھاتا ہے۔ یہ نیکی اور بدی کی جو کشمکش ہمارے اندر چلتی ہے، خالق سے تعلق کا جو امکان ہے، اور جو ذمہ داری ہم پر ہے، یہ سب اسی واقعے میں نظر آتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، یہ تو انسانی فطرت اور ہمارے مقصد زندگی کا آئینہ ہے۔ صحیح کہا۔ اور ایک بات جو سوچنے کی ہے، قرآن میں جس امانت کا بار بار ذکر آتا ہے جسے انسان نے اٹھایا، آج کے دور میں ہم سب کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اس امانت کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے، اور اسے پورا کرنے کے تقاضے کیا ہیں؟